آج کی روایت بہت ہی اہم ہے اور اس روایت میں ایک بہت بڑے اعتراض کا اور دھوکے کا جواب اس میں ہے۔ ہمارے ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجا، اس میں ایک ذاکر صاحب ایک دلیل بیان کرتے ہیں، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ان کی احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اب وہ واقعہ کیا ہے جو ہم اہل سنت کی کتب کا نام لے کر بیان کیا جاتا ہے؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جی سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے غزوہ احد کے موقع پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انصار جو ہیں ان کی عورتیں رو رہی ہیں۔ انصار کی عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ روایت میں الفاظ ہیں کہ وہ یبکین، کہ وہ آہ و بکا کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ صرف بکا کے لفظ ہیں کہ وہ رو رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ رو رہی تھی۔ یبکینا، بکا کا لفظ رونے کے لیے آتا ہے، وہ رو رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حمزہ کے لیے کوئی بھی رونے والا نہیں ہے۔ یہ سنا تو انصار صحابہ نے اپنی عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ تم بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کے رونے والا معاملہ جو ہے وہ کرو۔ اب یہاں سے وہ دلیل جس طریقے سے اخذ کرتے ہیں وہ بڑی ہمارے لیے اہم ہے۔ ہمارے لوگ اس گھن چکر میں پسے جاتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں ان کے چکر میں۔ دیکھیں جی، کہتے ہیں جی کون ماتم کر رہا تھا؟ صحابہ کی عورتیں۔ جب وہ یہ بات بتاتے ہیں تو اس میں یہی آئے گا نا، سوال کرتے ہیں تو پھر سننے والے جواب دے رہے جی کون ماتم کر رہا تھا؟ صحابہ کی عورتیں۔ اچھا، اس ماتم کو سن کے کس نے یہ خواہش کا اظہار کیا اور یہ بات کہی بطور افسوس کہ حمزہ پر ماتم کرنے والا کوئی نہیں؟ اور پھر جب یہ بات پتہ چلی تو پھر کس نے کن کو بھیجا اور کس کے دروازے پر جا کر پھر ماتم ہوا؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور ٹانکا جوڑتے کہ جب یہ عورتیں چلی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان عورتوں کا شکریہ ادا کیا۔ اب یہ روایت جو ہے مسند احمد میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند ابو یعلا میں۔ اب وہ جو روایت ہے وہ روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ لما رجع من احد سمع نساء الانصار یبکین علی ازواجہن، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو انصار کی عورتیں اپنے شہداء، اپنے شہید شوہروں پر رونے لگی۔ اس میں کہیں بھی ماتم کا لفظ موجود ہے یبکین، اگر آپ اس کو کھینچ تان کے ماتم بھی بنا لیں تو پھر آگے جا کے اس کا پھر نتیجہ بھی دیکھیے گا۔ فقال لیکن حمزۃ لا بواکی علیہ، فرمایا حمزہ پر کوئی بھی رونے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرما کر گھر تشریف لائے، اور گھر آ کر روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سو گئے۔ اب خواتین جو تھیں، جو انصار صحابہ نے اپنی عورتوں کو بھیجا اور وہ گئیں اور جا کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رونے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سوئے ہوئے، جب سو کر بیدار ہوئے تو عورتیں تب بھی وہاں موجود تھیں اور رو رہی تھیں۔ جب آئے تو آپ نے فرمایا حمزہ پر کوئی رونے والا، عورتیں آئیں اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرمانے کے لیے چلے گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بہت اہم ہیں۔ فرمایا ویحہن، برا ہو ان عورتوں کا، افسوس ہے ان عورتوں پر، یہ ابھی تک گئی نہیں۔ یہ جو جملہ ہے
یہ جملہ بھی یاد رکھنے والا ہے، وَيْحَهُنَّ، ان پر افسوس ہو، لم یزلنا یبکینا، یہ اب تک رو رہی ہیں، گئی نہیں ہیں۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ انہیں کہہ دو فَلْيَرْجِعْنَا، یہ واپس لوٹ جائیں، وَلَا يَبْكِينَا، اور روئیں نہ، عَلَىٰ حَالِكِمْ بَعْدَ الْيَوْمِ، آج کے بعد کسی مرنے والے پر روئیں نہیں، آج کے بعد کسی مرنے والے پر روئیں، اس طرح سے چیخ سے آواز سے، آج کے بعد کسی مرنے والے پر روئیں، انہیں کہہ دو کہ واپس چلی جائے۔ یعنی اظہار تو کیا، اور اظہار کر کے پھر جب آئیں بھی، اور پھر آنے کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ معاملہ دیکھا تو فرمایا یہ ابھی تک گئی نہیں، ان کا برا ہو، ان سے کہو کہ واپس چلی جائیں، اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روئیں۔ یہ ہے حدیث کے الفاظ۔ اب ان میں کہاں یہ ہے کہ جی وہ ماتم کر رہی تھی اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے آ کے حمزہ پر ماتم کیا۔ اب اس سے ثابت پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ثابت یہ کرتے کہ دیکھو جی انہوں نے تو کیا، تو اللہ کے نبی نے شکریہ ادا کیا، تو شکریہ کس پر ادا کیا جاتا ہے؟ اچھی چیز پر، تو لہٰذا یہ عمل اچھا ہوا۔ لیکن روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کا اس طرح سے رونا بھی رسول اللہ علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا وَيْحَهُنَّ، ان پر افسوس ہو۔ اور اگر اونچی آواز سے رونا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم ہوتی تو پھر آپ کے ہاں جب ایک عظیم شہزادے کی وفات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو صحابہ نے اس پر حیرانگی کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ دل تکلیف میں ہے اور آنکھیں اس تکلیف کا اظہار کرتی ہیں۔ منع اس بات سے کیا گیا کہ اونچی آواز سے چیخ و پکار کر کے رونا، اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو پھر وہ جو اتنی ساری روایات موجود ہیں، پھر ان کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم گزرے تو ایک خاتون جو تھیں وہ بے صبری کا اظہار کر رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر۔ اب وہ اس غم کے عالم میں یہ نہ سن سکی کہ مجھے کس نے کہا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان غم کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کو تسلی دینے والے جتنے بھی لوگ جمع ہو جائیں، وہ اپنے اس غم کی کیفیت سے، صدمے کی کیفیت سے باہر نہیں نکلتا۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے تو ساتھ اس کی ہمجولیوں نے، سہیلیوں نے کہا تجھے پتہ ہے کون تھے یہ؟ کون جو ہے منع کر کے تجھے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پتہ چلا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اسی وقت تو صبر کرنا ہوتا ہے، بعد میں تو آ ہی جاتا ہے۔ صبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ صبر تو ہوتا ہی مصیبت کے وقت ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو پھر یہ ساری روایات اس بات پر شاہد ہیں، اس بات پر گواہ ہیں کہ ہمیں شریعت مطہرہ نے، ہمیں قرآن کریم نے ایک واضح سبق دیا۔ کیا؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ایمان والوں کو تو یہ کہتے ہیں انا للہ، اے باری تعالیٰ ہم بھی تیرے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہمارا سب کچھ اے اللہ تیرے لیے ہے، ہم بھی تیرے ہیں، اور جو کچھ تو نے دیا یہ بھی تیرا تھا، چلا گیا تیرے ہی پاس گیا، تو نے ہی دیا تھا، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم نے بھی تو تیری ہی طرف لوٹ کر آنا، اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ایسا کہنے والوں کے لیے صلوات ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے لیے صلوات ہیں اللہ کے ہاں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہماری کتب کا نام لے کر غلط روایات پیش کر کے ہمارے ہی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔